ہندوستان نے ہمیشہ کشمیر میں جاری ڈیمز کی تعمیر کے منصوبے کی حقیقت سے انکار کیا ہے۔ ہندوستان کا موقف یہ ہے کہ یہ آبی منصوبے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بھارتی حکام پاکستانی پانی پر قبضے کو جھٹلاتے پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کے مسئلے پر اختلافات تقسیم سے قبل ہی شروع ہو گئے تھے۔ باؤنڈری کمیشن نے فیروز پور کے علاقے کو پاکستان میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسی علاقے میں مادھو پور اور فیروز پور ہیڈ ورکس موجود تھے جو کہ دیپال پور کینال نیٹ ورک اور اپر باری دواب کے نہری نظام کو پانی فراہم کرتے تھے۔ ان نہری نظاموں سے سیراب ہونے والا تقریباً سارا علاقہ پاکستان میں شامل تھا، تاہم پنڈت نہرو نے باؤنڈری کمیشن کے ساتھ مل کر سازش کی اور فیروز پور کو بھارت میں شامل کر دیا گیا، جبکہ گرداسپور کو بھارت میں شامل کر کے کشمیر کا راستہ فراہم کیا گیا۔ اس طرح بھارت پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ گیا۔ بھارت اس غیر منصفانہ تقسیم کے نتیجے میں مادھو پور اور فیروز پور ہیڈ ورکس کے ذریعے دریائے راوی اور ستلج سے سیراب ہونے والے سارے جنوبی پنجاب، جبکہ کشمیر پر ناجائز قبضے کے ذریعے سندھ، چناب اور جہلم کا پانی کنٹرول کر سکتا ہے۔ بھارت نے ہر موقع پر اس مجبوری کا خوب فائدہ اٹھایا اور ہمیشہ پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے پانی کی بندش کا ہتھیار استعمال کیا جاتا رہا۔ بھارت نے پہلی دفعہ قیام پاکستان کے صرف 2 ماہ بعد اکتوبر 1947 میں پاکستان کا پانی روک لیا۔ ان دنوں مہاجرین کی آمد جاری تھی اور ملک کو شدید غذائی قلت کا سامنا تھا۔ پاکستانی علاقوں میں ان دنوں گندم کی بوائی کے وقت پانی کی ضرورت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ بھارت نے اسی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بلیک میل کرنے کے لیے پاکستان کا پانی روک لیا۔ اس وقت کے وزیر خزانہ میاں ممتاز دولتانہ اور وزیر مالیات سردار شوکت حیات نے قائد اعظم کے کہنے پر نئی دلی جا کر مذاکرات کیے اور اس طرح پاکستان کروڑوں روپے کی ادائیگی کے بعد پانی کے حصول میں کامیاب ہوا۔ بھارت نے صرف 6 ماہ کے لیے پانی فراہم کرنے کا معاہدہ کیا اور 1 اپریل 1948 کو تنگ نظر اور انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے پاکستان کے ساتھ اپریل فول منایا گیا اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر پانی سے محروم کر دیا گیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات پانی کے مسئلے پر ہمیشہ کشیدہ ہی رہے ہیں۔ ستمبر 1960 میں دونوں ممالک نے پانی کے حصے کے تعین کے لیے عالمی بینک کے تعاون سے کراچی میں سندھ طاس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت بھارت کو 3 مشرقی دریاؤں راوی، ستلج اور بیاس کے پانی پر مکمل کنٹرول دیا گیا، جبکہ پاکستان کے حصے میں 3 مغربی دریا جہلم، چناب اور سندھ آئے۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کا پانی نہیں روک سکتے اور نہ ہی اس طرح دریاؤں کا رخ موڑا جا سکتا ہے جسے دوسرے ملک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ تاہم بھارت نے اس معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے سے 70,000 ایکڑ اراضی سیراب کرنے کا مطالبہ منظور کرا لیا۔ بھارت کو اس معاہدے کی روح سے مغربی دریاؤں پر بجلی کے منصوبے بنانے کی بھی اجازت دے دی گئی، تاہم اس کے تحت ڈیم نہیں بنائے جا سکتے اور نہ ہی کسی بھی طریقے سے پاکستان کا پانی روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں شروع سے ہی اس معاہدے پر شدید تنقید کی جاتی رہی ہے کیونکہ اس معاہدے کی روح سے پاکستان کو 3 مشرقی دریاؤں سے مستقل طور پر محروم کر دیا گیا، جبکہ بھارت کو مغربی دریاؤں کا پانی استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ مشرقی دریا خشک ہونے کے باعث پاکستان کو اربوں روپے کی لاگت سے رابطہ نہریں بنانی پڑیں، جن کے ذریعے مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں کے نیٹ ورک میں داخل کیا گیا۔ سندھ طاس معاہدے میں طے پایا تھا کہ دونوں ممالک مستقل بنیادوں پر انڈس واٹر کمیشن قائم کریں گے، جن کا مقصد پانی کی ترسیل سے متعلق معاملات پر نظر رکھنا ہے۔ تاہم بھارت کی جانب سے اس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی جاری ہے۔ بھارت مغربی دریاؤں پر 62 چھوٹے بڑے ڈیم بنا چکا ہے اور یہاں پھر ان کی تعمیر جاری ہے۔ ان منصوبہ جات میں بغلیار ڈیم، بولر براج اور کشن گنگا ڈیم جیسے بڑے منصوبے بھی شامل ہیں۔ بھارت پاکستان کے حصے کے پانی سے اس وقت مجموعی طور پر 27,000 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ بھارت نے ایک سازش کے تحت پاکستان کے پانی پر قبضہ جمایا ہے۔ ایک جانب پاکستان میں ڈیمز کے خلاف مہم چلائی گئی اور ملک کی معیشت کے ضروری منصوبوں کا متنازع بنا دیا گیا، جبکہ دوسری جانب پاکستانی حکومت کی ڈیمز بنانے میں ناکامی پر بھارت نے عالمی سطح پر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاکستان فالتو پانی سنبھالنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اس سلسلے میں بھارت کو بہت سی NGOs کا تعاون حاصل رہا اور آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اپنی زرعی ضروریات کو پورا کرنے اور بجلی پیدا کرنے کے علاوہ پینے تک کے لیے پورا پانی موجود ہی نہیں۔
پاکستان کا اربوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا نہری نظام بیکار ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مغربی دریاؤں میں پانی کی کمی سے مشرقی دریاؤں سے نکلنے والی نہروں کو پانی کی فراہمی روک دی گئی ہے۔ بھارت اس وقت دریائے جہلم اور چناب کا 80% پانی روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ دریائے سندھ کا 65% پانی بھی جب چاہے روک سکتا ہے۔ شاید اسی لیے بھارت کے وزیر پانی نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان کی جانب سے بغلیار اور کشن گنگا ڈیم کی مخالفت بند نہ کی گئی تو تمام مغربی دریاؤں کا پانی روک دیا جائے گا۔ ہندوستان کی جانب سے پاکستان کے حصے کے مغربی دریاؤں پر مجموعی طور پر 62 ڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ بھارت دریائے جہلم کا پانی روکنے کے لیے دریائے پونچھ پر اوڑی 2 ڈیم اور دریائے نیلم پر کشن گنگا ڈیم بنا رہا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 21 چھوٹے منصوبے بھی 2012 تک مکمل کر لیے جائیں گے، جبکہ 4 دیگر ڈیموں سمیت 19 آبی منصوبوں کی تعمیر بھی جاری ہے، جن سے 9000 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی، جبکہ دریائے سندھ پر بھی 12 مقامات پر پانی کو زیر استعمال لانے کے منصوبے جاری ہیں، جن سے 5000 میگا واٹ بجلی دیا گیا۔ بڑی مشکل سے ہندوؤں سے لڑائی کر کے ایک بہت بڑی جنگ کر کے پاکستان فزیکلی نہیں لیکن ایک آئیڈیالوجیکل جنگ کر کے پاکستان اور قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، اور اس کا ظاہر کہ ہندو کتنا رذیل ہے وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی ہو